یعنی دو دو رکعتیں نہیں، ہمیں گھر میں جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، بیماری کی حالت میں کرتے ہیں، سمجھو دو دو رکعت نہیں، پوری نماز دو بار ملا کو پڑھنا پڑتا، دو نمازوں کو ملا کو پوری نماز پڑھنا پڑتا، 4 رکعت فرائض ادا کرنا پڑتا. تو یہ بات بھی ہم لوگ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب بہتر طریقہ کیا بولے تو اب ہم لوگ مائکا جاتے، مائکے میں بھی ہمیں جمع بین الصلاتین کر سکتے. ایک تو اب ہمیں سفر میں ہے جیسا بولے نا، وہ خسر کی حالت ہے، مائکے میں بھی جمع بین الصلاتین کر سکتے ہم لوگ. مثال کے طور پر کیسا کرنا، جیسا کہ جمع سوری بول کر بتائے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کو ظہر کا لاسٹ وقت اور عصر کا اول وقت، ظہر کو ذرا دیری کر کو، عصر کا ذرا پہلا وقت رکھ کو، دو نمازہ کو ملا کو پڑھنا آپ. اسی طرح مغرب کا آخری وقت اور عشاء کا اول وقت ملا کو 2 رکعتیں مغرب اور عشاء ملا کو پڑھنا. اس طرح بھی کر سکتے آپ. اگر سفر میں ہے تو بھی بین الصلاتین کر سکتے، نہیں گھر میں ہے، اب بارش کا موقع بول کر یہاں پر بتایا گیا. حنفیہ کے نزدیک بارش کے موقع کے ٹائم پہ بھی 2 نمازہ ملانا بول کے نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلکہ میں ہے. تو ویسا ٹائم پہ کیا کرنا، ہم لوگ گھر میں رہتے نا، گھر میں اگر ہمیں بین الصلاتین کرنا سمجھتے ہیں، نہیں بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے بین الصلاتین کرنا سمجھتے ہیں سمجھو، تو پوری نماز پڑھنا، وہاں پر شارٹ کٹ کرنے کی نہیں ہے نماز کو. اور کیا تو ڈاؤٹس ہے ماں پوچھو. کل میں آپ کو روک دی نا، میرے کو ٹائم ہو گیا تھا، آمینہ باجی بھی آ گئے تھے نا، تو اس لیے کیا تو ہے تو پوچھو. اور 1 منٹ ہے نا بولتی آپ کو. اور ایک بات کیا بولے تو انشاءاللہ کل لاسٹ کلاس رہتی ہماری، اس کے بعد ہے نا میں آپ کو نوٹس ڈالتی یہاں تک کہ آپ لوگ زیادہ تر ہو سکے چھٹیوں میں نوٹس لکھ لیجئے. اس کے بعد آپ لوگوں کو ششماہی ایگزامس رہتے کوارٹرلی، سٹارٹنگ سے سلیبس رہتا پورا، آپ کو یاد کرنا رہتا، پورا ایگزام رہتا آپ کا. تو آپ لوگ کیا ہے اس کی بھی تیاری کرتے رہیے، نوٹس تو لکھ لیجئے. اب کیا ہے کلاس ری اوپن ہونا دیری تو نہیں رہتے ایگزامس، انشاءاللہ 8-10 دن کے بعد ہی رکھتے، لیکن کیا ہے آپ کو اس کی تیاری بھی تھوڑا تھوڑا کرتے رہیے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ آپ کی لاسٹ کلاس رہے گی فقہ کی، اس کے بعد آپ کو چھٹیاں ملے گی انشاءاللہ. باجی جمع بین الصلات کا نیت ایسا کرتے، نیت نیت کیا ہے، ظہر کی عصر کی بول کے کر لینا ماں، اس کے لیے الگ سے نیت کیا بھی نہیں ہے. آپ اگر سفر میں ہے تو ظہر کے قصر 2 رکعت، عصر کے قصر 2 رکعت، اگر 2 ملا کو کس کا وہ نیت سے پڑھ لے سکتے ماں، الگ کیا نیت نہیں ہے اس کا. ایک کا تو ہمیں سلام پھیر ڈالتے نا، ظہر کے بعد سلام پھیرتے، پھر عصر کی نیت سے عصر کے 2 رکعت. تمہیں وقت وہاں پر امپورٹنٹ ہے، نیت تو کیا ہے، نیت ضرورت نہیں، آپ پڑھ دیتے نا 2 بھی. جی ٹھیک ہے مطلب ماں. کہ کتنے اگر کلو میٹر اصل میں ہم اصل کے ٹائم کو نکلے ہے؟ تو وہ وقت ہی مغرب کی نماز پڑھ لے کے جا سکتے باجی، مطلب کہ نہیں اگر ماں، نہیں سفر میں ماں، نہیں نہیں، عصر کے ٹائم پہ مغرب ملانے کا نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں ظہر میں عصر ملانا ہے آپ کو، مغرب میں عشاء ملانا ہے، عصر میں مغرب ملانا بول کے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. تمہیں جی مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے سمجھے تو عشاء میں مغرب کو ملا کو پڑھ لو، وہ بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن جی عصر میں ملانا نہیں ہے آپ کو، ظہر میں عصر ملانا نہیں ہے. ظہر اور عصر کو ملانا ہے، مغرب اور عشاء کو ملانا ہے. عصر اور مغرب کو ملانے کا نہیں ہے ماں، بیچ میں وقت دوسرا آ جاتا نا، بیچ میں نماز مکروہ ہونے کا وقت رہتا، تو اس لیے وہاں پر ملانے کا نہیں ہے. ظہر اور عصر کو ملانے کا وقت ہے، مغرب اور عشاء کو ملانے کا وقت ہے. جی اچھا باجی جی. کتنے کلو میٹر باجی بولا کلو سمجھ میٹرس کا بولے نا ماں، کلو میٹرس کا اب ہم لوگ اس کا کوئی متعین نہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہم لگا 77 to 78 کلو میٹرس کا حساب ڈال لے جا. اب آپ لوگوں کو میں امام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رسائل اور مسائل کتاب میں کیا بتائے معلوم ہے، خسر کے واسطے کوئی پوچھتے کہتے ان سے کتنے کلو میٹر پڑھنا بولے تو انہیں کیا بولتے کہتے معلوم ہے، خسر کے لیے مسافت کا ایسا تعین جس میں یہ ایک نقطۂ نظر سے تجاوز کرتے ہی خسر کا حکم لگایا جا سکتا ہے، شارع کا منشا نہیں ہے. شارع نے سفر کے مفہوم کو عرف عام پر چھوڑ دیا، کہ تو ہماری سمجھ کو پر چھوڑ ڈالے. کہ تو دیکھو یہ بات ہر شخص بآسانی جان سکتا ہے کہ کب وہ سفر میں ہے، وہ کب وہ سفر میں نہیں ہے. ہمیں سفر میں کب ہے، سفر میں کب نہیں ہے کہتے سو ہمیں معلوم کر لے سکتے. ظاہر ہے کہ اگر ہم شہر سے تفریح کے لیے نکلتے ہیں یا گاؤں سے خرید و فروخت کے لیے شہر جاتے ہیں تو کبھی مسافر ہونے کا احساس ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. اگر ہم جب واقعتاً سفر درپیش ہوتا ہے تو ہم مسافرت کی کیفیت
خود محسوس کرتے ہیں ہمیں سفر کو جاتے ہیں. وہ کیفیت ہے جب تمہیں خسر کر لو. تمہارے دل میں خسر کا ارادہ نہیں ہے, تم نہ خسر کا واتا نہیں ہے, تمہیں سفر کرتے ہیں سو ارادہ تمہارے اندر وہ فطری نہیں ہے, تو ویسے ٹائم پر تمہیں معمول ہونے نماز پڑھ لو بول کر بتاتے. امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, ہمارے اس پر چھوڑ ڈالتے ہو نا, ہماری کیفیت پر چھوڑ دیے. تو ویسا اب ہمیں اس کے بعد کیا بولتے ہیں ابو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے معلوم, یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شرعی معاملات میں صرف اسی شخص کا فتویٰ قلب معتبر ہے جو شریعت کی پابندی کا ارادہ رکھتا ہو, نہ کہ بہانہ بازی کا. یعنی اب ہم تمہیں فتویٰ بھی جس کا لیتے ہیں, جو مسلک کو بھی تمہیں چلتے ہیں, وہ معتبر روایتوں سے رہنا, اس کا تمہیں لے سکتے, دوسرے مسلکوں کا بہانہ بازی کے مسلکوں کا نہیں لینا بولتے. اب جیسا کہ امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دینیات کتاب میں بتایا گیا کہ اب جو 4 مسلکہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک زیادہ معتبر ہے. تو وہ حساب سے اگر ہمیں فالو ہوئے سمجھو تو 77 to 78 کلومیٹر ہمیں حساب ڈال لے سکتے, ماں 15 دن کا حساب ڈال لے سکتے. اب وہ بات کو ہمیں طے کر لے سکتے, باقی کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے سمجھو. تو یہاں تک ہم لوگ یہ نتیجے پر پہنچ سکتے. ٹھیک ہے ماں. رسائل مسائل کوسا کتنا حصہ آواز وہ پہلا حصہ اول حصے میں 140 پر ایک ماں پیج ہے. اچھا میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے ماں, سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کیا تک ہے. اچھا الحمدللہ اچھا ہے. اچھی بات ہے ماں. تو انشاءاللہ میں رکھتی ہوں کلاس. آمینہ باجی آ جاتے, میں نوٹس بھی ڈال دیتی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمینہ وبرکاتہ. باجی آئے نہیں نا, آئی نہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کن چیزوں کو لانے کے لیے کہا گیا. یہ پڑھے ہیں نا, 2 پوائنٹس پڑھے اور ایک پوائنٹ ہے. اب آواز آ رہی؟ جی باجی الحمدللہ. السلام علیکم. یہ 2 ٹوک بات کرنے سے پڑھنا ہے نا باجی. ہاں 2 ٹوک بات کے بعد سے پڑھنا. تیسرا پوائنٹ ہے. پہلا کیا پڑھے ہم لوگ, دعوت کے خصوصیات میں سے توکل علی اللہ اور صبر پڑھے. دوسرا ہے قرآن معجزہ ہے, وہ کیسے معجزہ ہے قرآن, کیسے کیسے آیات اس میں ہے, یہ باتیں پڑھی. اب تیسری بات کیا ہے, 2 ٹوک بات ہے, تیسرا پوائنٹ ہے. یہ دونوں تو ڈفرینٹ اس دور تعلق کے ہے. نازل شدہ کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ کفار سے بات بالکل صاف صاف اور 2 ٹوک کہی جانے لگی. مکے کے 4 دوروں میں سے مکی زندگی 13 سال کی تھی, اور ان 13 سال کو 4 دور میں تقسیم کیا گیا. تو چوتھے دور کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو چوتھے دور میں کیا کیا گیا, پہلے 3 ادوار میں, پہلے 3 دوروں میں کیا ہے, ہمارے سمجھ اہل کرتے ایمان کو بھی سمجھایا جا رہا تھا, کفار کو بھی سمجھایا جا رہا تھا, ڈرایا جا رہا تھا. لیکن آخری دور میں کیسی حالت ہو گئی کہ کفار کے تشدد کی وجہ سے مسلمانوں پر جو کر رہے تھے وہ ایمان لائے ہوئے لوگوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے, ان سے 2 ٹوک, یعنی اس ابھی کے رکھتے بعد کوئی ہیں. اور چانس نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ایسا 2 ٹوک بات بولتے نا ہم لوگ, ویسا اس سے بات ختم, اور اس کے بارے میں اور بحث کرنا اور سمجھانا ایسا کچھ بھی نہیں کی گئی تھی. جس کا اندازہ یہ تھا کہ اب سمجھانے اور بتانے کی حد ہو گئی. یعنی 2 ٹوک بات کس وقت کرتے, جب سمجھا کر تھک جاتے, ان لوگوں کو کیا ہے ایکسپلین پلان کر پہلے کے پہنچ تھک جاتا جاتے, تھا اور بتاتے کیا ہے اس کی آخری حد پہنچ جاتی. اس وقت میں کیا ہے 2 ٹوک بات کہی رات جاتی کو ہے. ڈنگل ماننا ہے تو اب بھی موقع ہے, مان لو, نہیں تو اپنے انکار اور ضد کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہے. دیدی دے دی جاؤ جلدی, دیدی دے دی جاؤ. تو اب کیا بات کہی جا رہی تھی, سمجھانے اور بتانے کی حد ہو گئی تھی, آخری حد تک پہنچ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. تو بتانا یہ تھا 2 ٹوک بات کس وجہ سے کی جا رہی تھی. اب موقع ہے تم لوگوں کے لیے, ماننا ہے تو مان لو. اب اس کے آگے اگر تم اپنی ضد پر ہی اڑے رہ کر, اپنے ضد پر ہی رہ کر کیا ہے تم انکار کرتے ہی جا رہے تو آخرت کے دن کیا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس دنیا میں ہی کیا ہے تم عذاب بھگتنے کے لیے, اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیونکہ اب تمام مراحل گزر چکے ہیں, سمجھانے کے اور دھمکیاں دینے کے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھی, سمجھانے کے, ان لوگوں کو مثالوں کے ذریعے
अल्लाह ताला ने जो दुनिया में जो चीजें बनाई है उन चीजों को बताकर समझाने के, पिछले कौमों के क्या है, पिछले कौमों के हालात बताकर उन लोगों का क्या अंजाम हुआ, इस तरह हर तरीके से समझाने का अंदाज भी खत्म हो गया। अब सिर्फ चाहो तो तुम मान लो वरना इनकार कर दो। इनकार करने के बदले में तुमको सजा भुगतने के लिए तैयार होना होगा। अगर मानोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस तरह की आयत जो है आखिरी दौर में अहले कुफार के लिए नाजिल हो रही है। चुनांचे कहा गया, किसमें कहा गया है, सूरह अनाम की आयतों में कहा गया है कि मैं तो अपने रब की तरफ से आई हुई एक रोशन दलील पर कायम हूँ, लेकिन तुम उसे झुटला रहे हो, मुतालबा कर रहे हो कि इस इनकार की पादाश में जो अजाब आना है वो आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देकर थक गए, थकना मतलब जब उनको क्या है अल्लाह ताला की तरफ से इशारे मिल रहे थे दूसरे तरफ हिजरत करने के, और कुफार को क्या है दो बात कह देने के इशारे मिल रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर क्या कहते हैं, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने मुझ पर नाज़िल किया है रोशन दलील के तौर पर, ये रोशन दलील क्या है, कुरान है। कुरान के जरिए से अल्लाह ताला ने जो भी कलाम, जो भी बात तुमसे या मुझसे या ईमान से की है, उन तमाम बातों पर क्या है मैं भी कायम हूँ, जिसका मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और अगर तुम चाहो तो तुम झुटलाते रहो या मानो, लेकिन क्या है तुम क्या मुतालबा कर रहे हो कि इस इनकार के बदले में जो अजाब आना है, जैसे पिछले कौमों के में क्या है अजाब आ चुका, तुम उनको उनकी मिसालें बताई जा चुकी है, तो उनका अजाब जिस तरह उन लोगों पर आया वैसा अजाब अगर तुम चाहते हो तो, लेकिन क्या कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मेरे कब्जे में वो चीज नहीं है। तुम जिस तरह पिछले कौमों पर इनकार करने के बदले में अजाब आया है, वैसा अजाब अगर अभी आना बोल के तुम चाहते हो तो इसका इख्तियार मुझे नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साफ साफ कह देते हैं, मेरा काम तो अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना है, सब्र के दामन को थामे हुए तुम लोगों तक क्या अल्लाह का जो भी पैगाम है वो का तो जैसे का वैसा तुम लोगों तक पहुंचाने की हद तक ही जिम्मेदारी है। उसके बदले में अगर तुम माने तो तुम्हारा भला है, इनकार करेगा तो तुमको क्या है उसके सजा अल्लाह ताला देने वाला है। और तुम क्या चाहते हो कि तुम अजाब चाहते हो जिस तरह पहले पिछले कौम में आया था, वैसा अजाब अगर तुम अभी आना बोल के चाहते हो तो ये मेरे इख्तियार में नहीं। मेरा काम सिर्फ अल्लाह की दावत को तुम लोगों तक पहुंचाने के हद तक ही है, इसका इख्तियार मेरे पास नहीं है, जिसकी क्या है तुम जल्दी मचा रहे हो, इसका फैसला खुदा के हाथ में है। अगर मेरे कब्जे की बात होती तो मामला कभी का चुका दिया गया होता। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, अगर ये अजाब लाना मेरे इख्तियार में होता तो मामला क्या है कब के खत्म हो चुका होता। गैब का इल्म अल्लाह को है, वो जानता है कि किस काम के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है। वो इस बात की कुदरत रखता है कि जब चाहे तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे। फिर उसी सिलसिले में आगे चलकर हिदायत दी गई कि जिन लोगों ने दीन के मामले को एक खेल समझ रखा है और वो दुनिया की जिंदगी में मस्त है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, ये लोग अगर मानते हैं तो माने उनके लिए भला है, अगर ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं तो वो खुद ही क्या है उसका अंजाम देख लेंगे, क्योंकि अजाब देना या न देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के कब्जे में है। तो उसका मामला चुकाना, उन लोगों का मामला पूरा करने का जिम्मेदारी क्या है अल्लाह ताला की है। उन लोगों को कब तक मोहलत देना है ये भी अल्लाह ताला के ऊपर ही है। अल्लाह ताला जब चाहे उन लोगों की रस्सी खींच लेता है, इस तरह कहता है। और एक सूरह अनाम की दूसरी आयत में क्या बताया जाता है, और एक जगह कि जो लोग ईमान को क्या है इस्लाम को कबूल करना, ईमान को खेल तमाशा समझते हैं, यानी खेल की चीजें बोल के इसको क्या है हल्का ले लेते हैं, तो उनसे क्या कहे तो कहता है अल्लाह ताला तुम अपनी जगह पर अमल करते रहो जो तुम करना चाहते हो, मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ, नतीजा जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधा रास्ते पर है। बल्कि उनसे ये बात साफ साफ कह दो, तुम अगर दीन को क्या है खेल तमाशा समझते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। मेरा काम क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ दीन को पहुंचाना है। ये एक
یہ ایک مثال ہے اس قسم کے طرز کلام کی۔ اس کے علاوہ بھی اس دور کی وحی میں یہ انداز واضح طور پر سامنے آتا ہے اور یہ گویا اعلان تھا اس بات کا کہ اب بات کسی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، یعنی اب سمجھانے بجھانے بتانے کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلیل ان لوگوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں، وہ مانے تو ان کا اچھا ہے ورنہ نہ مانے تو انہیں ان کا فیصلہ کیا ہے، ہونے والا